جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس کے وزیر اعظم جو تھے وہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف تھے، لیکن یہ کوئی 11 12 13 جماعتوں کا ایک اتحاد تھا، جیسے آپ نے بھی فرمایا اپنے سوال میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا ہمیں پاکستان ٹرانسفر ہوا اور صبح دوپہر شام ایک بات ہوتی تھی جی کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، چلیے باقی بھی اور چیزیں ہیں، لیکن اگر اور کوئی کریڈٹ ہمیں نہیں دینا چاہتا تو کم از کم اتنا کریڈٹ ضرور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ملنا چاہیے کہ اس نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ ہاں، جہاں تک آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس کی کڑی شرائط تھیں جو ہمیں ورثے میں ملی، ورنہ آپ خود دیکھیے کہ 2013 میں جو پروگرام نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا وہ 2016 میں ہم نے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ جہاں یہ پھر آپ پی ڈی ایم کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا ماضی میں کہ کون لوگ تھے، کون سی حکومتیں تھیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے جانے کا کہا کہ نہیں جائیں گے، پھر لیٹ گئے، دیر سے گئے، تو اور ایک بڑا ہی ان کے ساتھ ایک سخت معاہدہ کیا۔ تو یہ اس کی کنٹینیویشن تھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی کہ جو وہ معاہدہ ہوا اور جس سے مہنگائی بڑھی، غربت بڑھی، بے روزگاری بڑھی، لیکن چونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ However, having said that, میں یہ سعدیہ بی بی اب سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، قوم کو ان سے امیدیں ہیں، انہوں نے ماضی میں بھی ڈیلیور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جب تمام لوگ بیٹھیں گے سر جوڑ کر، اور تمام لوگ میں کہتا ہوں آل سٹیک ہولڈرز، تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے معاشی بحران سے نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے، اسی سے جڑا ایک اور سوال کہ obviously ان 16 مہینوں میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف تھے، پارٹی کے وہ صدر ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وزیر خزانہ تھے وہ بھی پارٹی کے ہی تھے، مفتاح اسماعیل صاحب۔ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب، آپ لوگوں کو جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ ناکام ہو گئے، پارٹی کے اندر سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آئیں، آپ ہی لوگوں نے ڈیسیجن لیا کہ ان کو ہٹا دینا ہے، پھر لنڈن سے اسحاق ڈار صاحب کو یہاں بھجوا دیا گیا۔ سو ابھی بھی کیا پی ایم ایل این کو اگر حکومت ملتی ہے تو آپ کے وزارت خزانہ کے لیے امیدوار اسحاق ڈار صاحب ہی ہوں گے؟ سعدیہ بی بی، میں ذرا اس پہ بڑے ادب سے آپ سے اختلاف کروں گا کہ میں مفتاح اسماعیل کو ہرگز ناکام نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ حالات ایسے تھے کہ یہاں کوئی بھی ہوتا تو اس کو اس مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مفتاح اسماعیل نے بھی اپنی پوری کوشش کی، میں اس کو بھی کریڈٹ دوں گا، میں اسحاق ڈار کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ ان لوگوں نے کم از کم پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اب کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ آئندہ کیا ہوگا، دیکھیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کریں گے اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کرے گی، لیکن بظاہر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر عوام جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو، نواز شریف صاحب کو دوبارہ موقع دیتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب بھی ملک کے معاشی معاملات کو لے کر آگے چلیں گے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے obviously خود آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں چوتھی بار اس ملک کے وزیر اعظم بنے، پارٹی کی خواہش ہے، نواز شریف صاحب کی خود کی بھی خواہش ہے، وہ بھی اس بات پہ راضی ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی میں اور لوگوں کو موقع ملے؟ کیونکہ پی ایم ایل این کے حوالے سے بار بار یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اور لوگوں کو آگے کیوں نہیں لایا جا رہا، یا پنجاب کی جب بات کرتے ہیں تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے کوئی اور امیدوار کیوں نہیں ہو سکتا؟ وائی کانٹ یو become the chief minister or prime minister or for that matter anybody from the party? میں تو سعدیہ بی بی ایک مڈل کلاس کا فرد ہوں، اور مڈل کلاس کا نمائندے جو یہ فرد ہوتے ہیں وہ ایک خاص حد تک ہی آگے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کا سسٹم ایسا، جیسے میں نے پہلے بات کی، لیکن بڑا المیہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک اب مجبوری ہے کیا کیا جائے۔ اچھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ابھی جو ہے اس ملک کو نواز شریف صاحب کے تجربے کی اور ان کا جو ایک ویژن ہے اس کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ یہ ہم معاشی جو گرداب ہے، ایک معاشی جو ایک مشکل صورتحال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہاں سے نکل آئیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی بالکل غور طلب ہیں کہ جو مڈل کلاس ہے اس کو بھی آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے، اور تمام جماعتوں کو، میں تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو بھی کم از کم اپنے جو دل ہیں جون سے وہ لیڈرشپ کو وسیع کرنے چاہیے، وسیع القلبی جسے کہتے ہیں اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے،
اور مزید مڈل کلاس کی پڑھی لکھی مڈل کلاس ایجوکیٹڈ مڈل کلاس یوتھ ہے جو آپ کا 60 to 65%، اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور وہ اپنی ایکسپرٹیز، اپنی جو انرجی، توانائیاں جو ہیں اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانے میں اپنی توانائیاں صرف۔ اس بار کیا مریم نواز صاحبہ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے؟ دیکھیں اٹس ویری پری میچیور ایٹ دس اسٹیج آئی تھنک۔ یہ تو دیکھیے سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن ریزلٹس کیا ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، اگر پی ایم ایل این کو عوام موقع دیتے ہیں، اس کے بعد ہماری پارٹی کی ظاہر ایک سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، تو نواز شریف صاحب ہمیشہ مشاورت میں بلیو کرتے ہیں۔ تو یہ تمام سینئر لیڈرشپ بیٹھے گی، مشاورت کرے گی، اور اس کے بعد پھر جس کو پارٹی لیڈرشپ نامینیٹ کرے اس کو یہ عہدہ مل جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سینیٹر صاحب یہ بتائیے، پیپلز پارٹی کو ابھی بھی یقین ہے، ان کے رہنماؤں کے بیانات سے لگتا ہے کہ الیکشنز میں مزید ڈیلے ہوگا، حالانکہ الیکشن کمیشن نے جنوری کے لاسٹ ویک کا ذکر کیا ہے انتخابات کرانے کے لیے، لیکن آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یس دس از الارمنگ کہ ڈیٹ کیوں نہیں آ رہی ہے، اور نواز شریف صاحب اگر پہلے ہی آ جاتے ہیں اور بعد میں انتخابات کی تاریخ نہیں آتی ہے، آپ لوگ اپنی سیاسی کیمپین، انتخابی کیمپین کا بھی آغاز کر چکے ہوں گے، تو آپ کو کہیں کوئی سیاسی نقصان کا خدشہ تو نہیں نظر آ رہا؟ سعدیہ بی بی، میں میری کلیئرٹی ہے اس معاملے میں کہ الیکشنز ٹائم پہ ہونی چاہیے۔ ایک مجھے ضرور خطرہ یا خدشہ کہہ لیں، خطرہ نہیں خدشہ میرا ہے کہ وہ میں ایسے اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ پاکستان کی گاڑی کا جو انجن ہے یہ کھول بیٹھی ہے۔ انہوں نے چند ایسے کام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، جیسے پرائیویٹائزیشن ہے، پی آئی اے کو کرنا ہے، سٹیل مل کو کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کے ایجنڈے پہ ہیں۔ کیا یہ سارے کام جو ہیں جنوری کے اینڈ تک ہو سکیں گے؟ ایک مجھے یہ خدشہ، اور دوسرا مجھے یہ خدشہ ہے کہ کیونکہ اٹس اے لینتھی پروسیس، یہ پرائیویٹائزیشن کرنا اداروں کو کوئی یہ ایک ہفتے، ایک مہینے، 10 دن کی بات نہیں ہے، یہ کم از کم اس میں 6 مہینے، سال چاہیے۔ تو کیا جو انہوں نے اب یہ انجن کھول دیا ہے، یہ 2 مہینے میں وہ گاڑی کا انجن بند کر دیں گے دوبارہ؟ ایک یہ بات۔ ٹھیک ہے۔ دوسری یہ بات کہ الیکشن کمیشن کو کیا اس میں امر مانے تھا کہ اس نے ڈیٹ اناؤنس کیوں نہیں کی؟ میرا یہ ہے خدشہ، میرے ہیں تو آپ کے بھی خدشات مور اور لیس وہی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت رہنماؤں کی طرف سے جن کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بتائیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ تمام لوگوں کو پورا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو رہنما اس وقت جیل میں ہیں ان کو بھی جیل سے باہر ہونا چاہیے۔ پی ایم ایل این بھی یہ چاہتی ہے کہ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے ان کو جیل سے باہر آ جانا چاہیے اور بھرپور کنٹیسٹ کریں وہ الیکشنز؟ دیکھیے میں اس میں اپنی ذاتی رائے بھی دے سکتا ہوں سعدیہ بی بی۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے سے پارٹلی ضرور اتفاق کرتا ہوں، لیکن میری اس میں یہ ہمبل سبمیشن ہے کہ جو لوگ تو دیکھیے سانحہ 9 مئی میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھے، اینڈ ان کے خلاف ایویڈنس موجود ہیں، وہ تو کسی صورت بھی ان کو اس ملک میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ پوری ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہاں، جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، یا پارٹی کی جو دیگر لوگ ہیں، یعنی ان کی پارٹی کو، اور وہ لوگ جو اس سانحہ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں، ان کو بالکل اجازت ہونی چاہیے الیکشن لڑنے کی۔